وہ پہلوان مقابلے کے جی تو جا کے رنگ میں جا کے صلح کر لیں، آپ لڑتے نہیں تو پھر باقی عوام تو ایک دم پریشان ہوتی نہیں اب کیا ہو گیا ہے. تو یہ پہلوان تیاری کر رہے تھے 50 سال سے 70 سال سے جی ایک دوسرے کے خلاف بڑکیں بھی لگ رہی تھیں، نعرے بھی لگ رہے تھے، اور وہ کہتے کہ جاگیردار ہیں، کوئی کہتا تھا یہ وہ وڈیرے ہیں، سخت لوگ ہیں، فلانگ ہیں یہ. تو میں ان کے خلاف خادم بکھر بن کے آیا ہوں اور عام لوگوں تک میں نے رسائی کروائی ہے. اب تمہارے لوگوں کے وہ ملتے ہیں، تمہارے گھروں پہ آتے ہیں میری وجہ سے. تو اب پھر آپ خود ان کے ڈیرے پہ چلے گئے ہیں، پھر لوگوں کو ایک دفعہ لوگوں کو باہر نکالا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے نکالا ہے، تو پھر انہی حویلیوں میں انہی ڈیروں پہ آپ خود چلے گئے. جتنے بھی سیاستدان گزرے، بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا مقام ہے غضنفر شہید کا. تو کچھ خوبی تھی ان میں. بغیر ایم پی ایم اے بنے بھی بندہ اتنی اہمیت اختیار کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بندہ ایم پی ہو تو عزت ملتی ہے. سیوریج کا مسئلہ ہے، وہ پچھلے کئی سالوں سے 15 سال سے، تو میں اب پہلے میں تھا ادھر 2010 تک، اب 13-14 سال ہو گئے ہیں. 10 سال سے تو سیوریج بن رہی تھی. جی ہاں، تو ابھی یہ بنتی رہی ہے، ابھی تک بنی نہیں. تو وہ جو قصوروار ہیں وہ اب میرا خیال ہے اکٹھے ہو گئے ہیں، اب پھر وہ ذکر بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے تھے کہ وہ نہیں بنا رہے، وہ کہتے تھے اس نے کام صحیح بننے نہیں دے رہا. تو میری سمجھ میں تو یہ خادم بکھر جو تھے یہ اب خادم خان صاحب ہو گئے ہیں. تو ظہیر صاحب، حاجی صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جب وہ امیدوار بن کے آ گئے تو پھر ہمیں مجبوراً خاموشی اختیار کرنی پڑی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. مذاکرات ہمارے ہو رہے تھے مجید خان صاحب سے، نظر عباس کے بھی اور میرے بھی. تو وہ پراپر جو اناؤنسمنٹ ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہوئی. خاص طور پر اجاز خان شہانی صاحب نے اور باقی لاہور کی تنظیم سرگودا تسنیم قریشی صاحب، رانا صاحب، ادھر سعید صاحب ہیں لاہور میں پریزیڈنٹ پنجاب کے، تو ان لوگوں نے مجھے بے انتہا عزت دی. پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم علاقائی سطح پر وہ اچھا ایسا پینل لے کے ہیں، کسی ایسے پینل کا حصہ بنے کہ ہم اپنا علاقے کے مفاد کی خاطر، لوگوں کے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی خاطر ہم یہ سیٹ نکالنا چاہتے ہیں. چینج کر کے تو آپ کہیں کہ میں نے سیاست کو الٹا دیا، میں نے سیاست کے نئے، یہ کون سا رنگ ہے بھائی؟ تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری فیملی سے ہمارا بندہ الیکشن لڑے گا انشاءاللہ پراپر گروپ میں. میں پیپلز پارٹی میں ہوں، جماعت میں، اور 97 کا جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. تو یہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سارے. پارٹی کا حصہ ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پیپل پارٹی ہی کا پینل ہوگا اور ہم الیکشن لڑیں گے. سرداری صاحب کمال مہربانی اور شفقت فرماتے ہیں ہمارے ساتھ. پارٹی وابستگی میری پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. اگر یہاں پہ مقامی دھڑے سے، کسی بھی دھڑے سے ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ وہ معاملات کر لیں گے. اپنی پارٹی سے میں بات کر لوں گا. میں نے زرداری صاحب کو یہ گزارش کی تھی کہ ہمارا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پارٹی بیس الیکشن لڑیں، تو انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر مقامی کو سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کر لیں بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساون نیٹ ورک کے ساتھ میں ثقلین رضا آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہمارے مہمان ہیں ایک جانی مانی سیاسی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو تعارف کی محتاج نہیں ہے، جناب ملک امجد علی کھوڑ صاحب. ان سے ہم آئے روز ہونے والی تبدیلیوں اور سیاسی صورتحال اور جو الیکشن کی تیاری ہیں اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. ان سے ملک جی اب یہ بتائیں کہ گزشتہ 2 دنوں سے جو اچیومنٹ سامنے آئی ہے سیاسی حوالے سے، جو تبدیلیاں سامنے آئی ہیں، کھوڑ خنان خیل اتحاد، اور پھر آپ کی نامزدگی ہے PP 92 سے، اس حوالے سے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثقلین بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے گروپ کا بھی، جنہوں نے موقع دیا اور مجھے یہاں پہ بلایا. آپ کی بہت نوازش. دوسرا جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کل پرسوں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں، ایک تو ہمارا جو اس PP 92 کا جو ڈیولپمنٹ یہ ہے، ہماری فیملی کی، ہم نے خاندان کی میٹنگ کی، اس میں یہ طے پایا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ الیکشن 92 سے لڑوں گا، PP 92 سے. اور دوسرا جو کل سے ایک نیوز آ رہی ہے ملک نظر عباس کھوڑ صاحب کی، خنان خیل صاحب کے ساتھ PP 90 پہ لڑنے کی، تو وہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے بھی آپ ہی کی طرح یہ گروپس میں دیکھی ہیں اور فیس بک پہ دیکھی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ مذاکرات ہمارے ہو رہے تھے مجید خان صاحب سے، نظر عباس کے بھی اور میرے بھی.
تو پراپر جو اناؤنسمنٹ ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہوئی. صحیح. تو پاسبلٹی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. صحیح. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ پورا ہم جب کھاوڑ خاندان جائے گا پورا تو پھر ادھر ہمارا جو PP 92 بنتا ہے اس پہ بھی ظاہر ان سے کوئی ڈسکشن ہوگی اور معاملات دیکھے جائیں گے. تو وہ ابھی تک مجید خان صاحب سے نہیں ہوئی. نظر عباس صاحب کے حد تک کل سے خبریں آ رہی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری فیملی سے ہمارا بندہ الیکشن لڑے گا انشاءاللہ پراپر گروپ میں. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے خاندان کے لیے, کھاوڑ فیملی کے لیے, پورے علاقے کے لیے, پورے ہمارے جتنے باقی دوست احباب گروپ میں ہیں. تو یہ تمام ہماری اس جد و جہد کا نتیجہ ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں سے اپنے بزرگوں کے بعد ہم جو نسل آئی تھی سیاست میں جو ہم کوشش کر رہے تھے, یہ اسی کا ثمر ہے کہ ایسا ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمارے پراپر اور اچھے فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا, آپ جو کلور کوٹ کا ضمنی الیکشن ہونے والا تھا اس میں آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار تھے. اب جو ہے نا جی, اگر یہ نئی جو ہے تبدیلی ہو جاتی ہے فنان خیال اور کھاوڑ اتحاد کے حوالے سے تو آپ مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے یا آپ کی طرف سے ایک فیس بک پہ بھی آیا ہوا تھا کہ آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے؟ میں پیپلز پارٹی میں ہوں, جماعت میں, اور 97 کا جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. تو زرداری صاحب کمال مہربانی اور شفقت فرماتے ہیں ہمارے ساتھ, اور جتنی مقامی تنظیم ہے تمام تنظیم نے, خاص طور پر اجاز خان شہانی صاحب نے, اور باقی لاہور کی تنظیم سرگودا تسنیم قریشی صاحب, رانا صاحب, ادھر سعید صاحب ہیں لاہور میں پریزیڈنٹ پنجاب کے, تو ان لوگوں نے مجھے بے انتہا عزت دی. تو میں پارٹی کا حصہ ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پیپل پارٹی ہی کا پینل ہوگا اور ہم الیکشن لڑیں گے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ مجید خان خیل صاحب سے, یہ نظر عباس صاحب نے ان کے دریا خان میں آ گئے ہیں, وہ الگ کھاوڑ کلاں جو ہے ہمارا, کھاوڑ جو برادری دریا خان میں بیٹھی ہے یا دریا خان تحصیل میں, تو یہ اس حد تک ہمارا اتحاد مجید خان صاحب سے ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں کہ وہ ٹکٹ ہوتا ہے یا آزاد لڑتے ہیں. تو بکھر میں تو ویسے اوپن رکھا ہے نون لیگ نے, نہ یہ NA کی ٹکٹ ہوگا کسی کے پاس نون لیگ کا, نہ کسی PP, نہ 93 پہ, نہ 92 پہ, نہ 91 پہ. تو یہ اوپن ہے, اس میں تو نون لیگ کا ٹکٹ ہے ہی نہیں. تو یہاں ہم اپنا انشاءاللہ پارٹی کا سیٹ اپ کر رہے ہیں, کوشش کریں گے. اور مقام میں, اور یہ بھی ایک بات ہے کہ میں نے زرداری صاحب کو یہ گزارش کی تھی کہ ہمارا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پارٹی بیس الیکشن لڑیں. تو انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا تھا, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر مقامی کو سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کر لیں بے شک. تو پارٹی وابستگی میری پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. اگر یہاں پہ مقامی دھڑے سے کسی بھی دھڑے سے ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ وہ معاملات کر لیں گے. اپنی پارٹی سے میں بات کر لوں گا. اور پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم علاقائی سطح تھا پر وہ اچھا ایسا پینل لے کے آئیں, کسی ایسے پینل کا حصہ بنے کہ ہم اپنے علاقے کے مفاد کی خاطر, لوگوں کے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی خاطر ہم یہ سیٹ نکالنا چاہتے ہیں. کیونکہ کافی عرصہ سے آپ دیکھ رہے تھے کہ 10-11 تک میں تحصیل ناظم رہا, اس کے بعد ہمارا خاندان جو ہے اپوزیشن ہی کر رہا ہے مسلسل. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم وننگ پینل کا حصہ بنیں. اچھا, دریا خان PP 89 میں پہلے دریا خان کا حصہ رہے ہیں, کوٹلہ جام اور کھاوڑ کلاں وغیرہ. اب جو ہے کوٹلہ جام اور بکھر کا حصہ بن گیا PP 92 سے, تو اس سے آپ کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ہمارا جو اس PP 92 میں ہم آ گئے ہیں نا تقریباً سر, تو اس میں پہلے سے زیادہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا حصہ زیادہ بڑا ہے اس PP 92 میں. کہ بکھر شہر میں میں نے 5 سال میں چیئرمین رہا ہوں, ناظم رہا ہوں یہاں پہ تحصیل کا, آپ جانتے ہیں. تو 5 سال میں نے لوگوں کی خدمت کی اور اپنے کو اوپن رکھا ہر کسی کے لیے. کوئی گروپ کا کسی کے ساتھ ایسا نہیں تھا مسئلہ, میں نے ہر ایک کو عزت دی اور ہر ایک کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ملازمین ہیں تحصیل کونسل میں یا جتنے لوگ میرے ساتھ اس وقت سیاستدان میرے دوست احباب تھے شہر میں, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ میرے بہت اچھے مراسم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بکھر سٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی انٹری جو ہوگی اس کو لوگ ویلکم بھی کریں گے. اور میرا خاندان 2027-28 میں میرے دادا یہاں پہ چیئرمین بنے تھے سٹی میں بکھر کے, تو وہ مسلسل 28 سال وہ چیئرمین رہے بکھر میں.
تو یہ نہیں کہ ہمارا کوئی نیا تعلق ہے، ہمارے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ مطلب اپنے برادریاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، سارا کچھ بکر شہر کے ساتھ ہمارا ہے. اور شروع سے ہمارا کوئی اتنا فاصلہ بھی نہیں، ہم ایسے کوڑلا جام بیٹھے تو لگتا ہے کہ بکر شہر میں بیٹھے ہیں. تو اور جو آپ سوال کر رہے تھے کہ پہلے سے کمزوری ہوئی یا بہتر ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا نشیب کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں رہا پہلے حلقے میں، وہ ہمیشہ بکر سٹی والی سیٹ کے ساتھ رہا ہے. وہ دریا خان کے ساتھ ہمارا نشیب جتنا ہے وہ نہیں رہا. تو اب ماشاءاللہ ہمارا اپنا کوڑلا جام نشیب، یہ گڈولا نشیب، یہ چونی نشیب، داجل تک کچی شانی ہو گیا، تو یہ سیال یونین کونسل. تو یہ پہلی دفعہ میرا الیکشن ہوگا اس ایریے میں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا اپنا کوئی جو کبھی ملک غضنفر اس حلقے میں لڑے تھے، اس میں یونین کونسل سیال بھی تھی، گڈولا بھی تھی، کچی شانی بھی تھی، تو اس وقت وہ جیتے تھے. اس میں 4 یونین کونسلیں تھی جب ڈسٹرکٹ کونسل کا ملک غضنفر الیکشن لڑے پہلا. تو ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارا پرانا حلقہ، ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ پھر منسلک ہو جائیں گے، اور یہ اچھا موقع ہے کہ انشاءاللہ سیٹ بھی ہم نکال لیں گے. اچھا جی، کھووڑ اور اترا اتحاد کے حوالے سے بھی بڑی سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہا ہے، اور ملک صاحب نے بھی، ملک ظہیر احمد اترا صاحب نے بھی 2 جگہ پہ یہ فرمایا تھا. اس ضمن میں کیونکہ آپ تو PP 92 میں آ گئے، وہ باتیں تو پھر ختم ہو گئی. نہیں، ہمارے جو آپ بات کر رہے ہیں نا اترا خاندان کی، تو وہ ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہمارے رشتہ دار ہیں. ہر لحاظ سے کو 3-4 پشتوں سے ہمارا رشتہ ہے ان کے ساتھ، ایک رشتہ نہیں کئی رشتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، دوست احباب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے آپس میں جو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ایک دفعہ ابھی مہینہ 15 دن پہلے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ اسی انڈرسٹینڈنگ پہ ہم دونوں خاندان آ جائیں اور یہ الیکشن ہم مل کے لڑیں. تو امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ اور ہم ایک پیج پہ ہوں اور ایک ہی کسی دھڑے کے ساتھ مل کے ہم الیکشن لڑیں. کھووڑ اتحاد کس سیٹ پہ جو ہے نا یہ الیکشن کا امیدوار ہوگا؟ ہم انشاءاللہ تعالی اس PP جو 92 اس پہ ہیں، اور PP 90 دریا خان پہ نظر عباس کا ہے پروگرام، وہ لڑ رہے ہیں. اور ایک جو NA 91، تو اس کا میں نے پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا کہ میں پیپلز پارٹی پہ اور MNA کا الیکشن لڑوں گا. تو اب یہ دیکھیں سیٹنگ کیسی ہوتی ہے. تو کوشش تو یہ کریں کہ ہم PP کا پینل ہر حلقے میں دیں اور پیپلز پارٹی میں اپنے دوستوں کو قائل کریں. لیکن اگر مقامی دھڑے کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو جاتے تو ہم پارٹی کو بھی اس پہ راضی کریں گے. کی مہربانی ہے کہ اگر ایڈجسٹمنٹ ہماری اچھی ہوگی تو ہم کر لیں گے. کیا حلقے خالی بھی چھوڑے جا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ نہیں، یہ تو اب پارٹی کی پالیسی ہے. نہیں، آپ کی تجاویز کیا ہوگی؟ میری تجویز تو یہ ہوگی کہ جہاں ہم سیٹنگ کریں گے ان کو ریکویسٹ کریں گے زرداری صاحب کو کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ آزاد لڑ رہے ہیں. تو اس میں تمام راستے آپشن کھلے ہوں گے بعد میں بھی. یہ تو نہیں کہ کسی پارٹی ٹکٹ پہ کوئی بندہ آ رہا ہوگا تو اس کو تو ہم سامنے نہیں چھوڑیں گے خالی. اگر کہیں پہ ہماری کسی آزاد کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو پارٹی ضرور میں کوشش کروں گا، لیکن یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ نہ میں پارٹی کا عہدیدار ہوں، نہ میرے پاس کوئی اس کا آفس ہے. میں مطلب عام سا ورکر ہوں، پیپل پارٹی کی میں شامل ہوا تھا. تو مجھ پہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے بہت زیادہ مجھے عزت دی. اچھا، ملک غضنفر علی کھووڑ مرحوم کے بعد جو ہے نا جی قومی سیاست میں کھووڑ خاندان جو ہے نا جی اس طرح سے انوالو نہیں ہو سکا جس طرح سے وہ خود رہے ہیں یا ان کا جو کردار رہا ہے. اس کی کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا رہی ہے؟ سر، جو ملک صاحب بھائی ملک غضنفر شہید صاحب کی آپ بات کریں تو ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے نا لوگ صدیوں بعد پیدا کرتے ہیں خاندان میں. تو جس ایج میں وہ سیاست میں آئے تھے اور جتنے ان کے پاس اختیارات تھے یا جاگیرداری سسٹم میں جتنے ان کے ساتھ ان کی ویلیو تھی، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنے نیک پاکیزہ بندہ سیاستدان میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ نہیں کہ میرے بھائی تھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک تاریخ میں اتنا اب سنا بھی نہیں کسی کا، اور نہ اتنا پاکیزہ بندہ پرہیزگار میں نے دیکھا ہے. تو جو ان کا ہے نا لیول کہیں کہ آپ ان کے تک پہنچ جائیں گے، یہ میں تو نہیں کہہ سکتا میں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ بندہ MPA بنے گا MNA تو میں بڑھ جاؤں گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ ایک دفعہ MPA بنے، ایک دفعہ ضلع کونسل کے چیئرمین بنے، 4 دفعہ وہ ضلع کونسل کے ممبر بنے.
اور میرا خیال ہے بکھر میں جتنے بھی سیاستدان گزرے ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا مقام ہے غضنفر شہید کا. تو کچھ خوبی تھی ان میں. بغیر ایم پی ایم اے بنے بھی بندہ اتنی اہمیت اختیار کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بندہ ایم پی ہو تو عزت ملتی ہے. تو ان کے بعد جو سسٹم آیا کہ 99 میں ان کی شہادت ہوئی، تو 2002 کا جو الیکشن ہوا تو اس میں ہمارا ایریا بکھر کے ساتھ لگ گیا. جو پہلے ہم دریا خان کے ساتھ ہوتے تھے، بھائی غضنفر وہاں پہ الیکشن لڑتے تھے، وہ ایریا تمام کا تمام بکھر سٹی کے ساتھ لگ گیا. اور یہاں پہ اللہ جنت نصیب کرے نذیر اترا صاحب تھے اس وقت امیدوار، ڈانڈلا صاحبان کے ساتھ وہ ایم پی اے لڑے 2002 میں. تو ہمارے وہ بڑے تھے، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. وہ الیکشن میں نے ادھر نہیں لڑا. تحصیل کونسل کا الیکشن آیا 2000 میں، تو وہ میرا گیپ مجھے مل گیا وہاں پہ لڑنے کا، میں وہ لڑا ہوں. بالکل نعمانی اور شاہانی اتحاد کے خلاف لڑا تھا ڈھانڈوں کی طرف سے. اس وقت میں نے 176 ووٹ لیے تھے، تو تقریباً 16 ووٹوں سے میں ہارا تھا علیم خان صاحب سے. تو وہ میں کہتا ہوں میری اچیومنٹ تھی. اس وقت میں وہ الیکشن لڑا تھا، اسی وجہ سے لوگوں میں میری کوئی جان پہچان بنی. تو اس کے بعد پھر 2008 میں الیکشن آئے، تو اس وقت میں تحصیل ناظم تھا. تو عادل نذیر اترا اپنے والد صاحب کے بعد پہلی دفعہ لڑ رہے تھے الیکشن. تو وہ الیکشن میں نے عادل کے لیے چھوڑا اور ہم عادل کے ساتھ تھے. اور 2008 میں وہ ایم پی بن کے میں تحصیل ناظم تھا. میرا تک نہیں بنتا تھا کہ میں دونوں سیٹوں میں کہیں کہ میں لڑتا ہوں. میں نعمانی گروپ میں پہلے سے تھا، تو ہم نے عادل کی مطلب سپورٹ بھی کی، ان کی پلاننگ بھی کی، اور اس کو لڑایا بھی اور وہ جیتے بھی. 2013 میں پھر ہمارا حلقہ پھر بکھر سٹی کے ساتھ تھا. تو اترا خاندان کا آپس میں کچھ اختلافات تھے. ہم نے کہا آپ آپس میں کر لیں، جو بھی امیدوار آئے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ظہیر صاحب حاجی صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جب وہ امیدوار بن کے آ گئے تو پھر ہمیں مجبوراً خاموشی اختیار کرنی پڑی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. 2018 میں ہمارا جو حلقہ دریا خان کے ساتھ چلے گئے. ہم پہلے سیاست کر رہے تھے بکھر کی، 18 میں ہم ادھر چلے گئے. تو وہاں پہ پھر میں ایم این اے کا لڑا الیکشن. تو ہمارا جو حلقہ نشیب کا تھا، ہم نے ظہیر صاحب کو، ملک ظہیر اترا صاحب کو ہم نے سپورٹ کیا اپنے علاقے میں 18 میں بھی. اور انہوں نے ہماری پورے حلقے میں مخالفت کی 18 میں بھی. اور ہمارا جو 15 میں ایک بلدیات کا ہوا تھا، اس میں بھی ہماری مخالفت ہوئی، اظفر کے خلاف بھی اور انظر کے خلاف بھی. تو اس کے باوجود ہم نے 18 میں ان کو اپنی فیملی کو ووٹ دیے. تو اب جو حالات ہیں آپ کے سامنے، پھر 22 میں ہمارا ضمنی الیکشن ہوا، تو وہ اسی دریا خان میں ہم لڑے. تو یہ وجہ تھی کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے، کیونکہ ہمارا حلقہ غلط بن گیا تھا. ہمارا حلقہ دریا خان سے کٹ کے ہم ادھر بکھر میں آ گئے. اور پھر ادھر ہمارے بزرگ تھے، نذیر اترا صاحب، ظہیر اترا، عادل ہمارا بھتیجا. تو وہ ہم مجبوری کی وجہ سے ایک ان کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے. لیکن اب جو صورتحال ہے نا، اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو ہمارے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تو حاجی صاحب اور ہمارے درمیان ہے نا، اس میں آپ لوگ نہیں تھے، کوئی بندہ بھی نہیں تھا. وہ ہم پبلک بھی نہیں کریں گے. جو بھی ہمارے آپس میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم پبلک نہیں کریں گے ایسی چیزیں. تو اب یہ صورتحال ہے کہ جو ہمارا این اے 91 ہے نا، اس کی 8 یونین کونسل جو ہے نا، وہ اس این اے 92 سے نکل کے 91 میں چلی گئی ہیں. پی پی 92 کی 8 یونین کونسل وہ اس ایم این اے کے ساتھ ہیں. 91 میں ہیں. اس میں ایک کچیشانی، سوری یہ تو 92 میں آتی ہے، یہ گڈولا، کوڑلا جہاں ٹاؤن کمیٹی، ڈگر اتاس 85 84، خانسر، کھواڑ کے اوپر والی جو یونین کونسل ہے، ڈگر امان ڈگلیل والی، واگرا تک، یہ اپنا ہماری ڈگر اولکھ. تقریباً یہ 8 یونین کونسل ہیں جو اس 91 این اے کے ہیں اور ہیں ادھر پی پی 92 میں. اور ان کی جو ہیں اس حلقے میں جو ان کے ساتھ ہیں، یہ ہے کچی شانی اور سیال، اور 3 یہ یونین کونسل سٹی کی. یہ اس 92 این اے 92 کی ہیں، اور اس میں پی پی 92 میں آ گئی ہیں. تو اس میں ہمارا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ رائٹ بن رہا ہے کہ ہمارا کافی سارا ایریا اس میں آ گیا حلقے میں. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حلقے میں امیدوار، اگر ہمارا ایریا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی امیدوار نہ ہوتے. اچھا 92 میں آپ کس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ آپ کا حلقہ بھی اسی میں آ جاتا ہے؟ پھر
نہیں N92 میں ہمارا صرف یہ نشیب آتا ہے. جی ہاں بالکل. ہمارا جو کوڑلا جام نشیب ہے نا سر, جی وہ اس N92 میں آتا ہے. باقی ہمارا N91 میں چلا جائے گا. اس میں کسی کو سپورٹ کریں گے یا پھر کوئی نہیں, ہم ادھر تو ہمارا جس کے ساتھ پینل ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. بکر شہر میں بھی, ہر جگہ پہ, اپنے نشیب میں بھی, جہاں ہمارا ووٹ ہوگا ہم ظاہر اپنے پینل کے ساتھ جائیں گے. صحیح ہے. اچھا, کھوڑ اتحاد جو ہے وہ کس منشور کے تحت جو ہے نا الیکشن میں حصہ لے رہا ہے, یا جو اس کا بیسک جو بنیاد جو بنی تھی وہ کس منشور کے تحت تھی؟ سر ایک تو سارے جو آ کے کہتے ہیں نا کہ میں صرف ہیلتھ اور تعلیم اور اس پہ انشاءاللہ دھیان دوں گا, یہ تو ہوتی ہیں چیزیں جب بندہ اقتدار میں ہو تو پھر بندہ دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے. مین جو میرا خیال جو ایشوز ہے نا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں جب سے ہماری فیملی سیاست میں, تو میں نے اکثر یہی دیکھا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جتنی پرائیویٹ ملز وغیرہ ہیں, شوگر ملز ہیں, کوئی پرائیویٹ ادارے ہیں, ان میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کھپائیں. تو جہاں پہ زیادہ انڈسٹری ہونی چاہیے, تو ہم کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز اوپر پہنچائی کسی دن اسمبلی کسی میں, تو آپ گواہ ہوں گے کہ میں نے یہ بات کی تھی اور میں نے وہاں پہ پوری کی ہے. ہم کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی کسی بڑے گروپ کو, حکومت کو کہہ کے ترلے کر کے ان کو کہیں گے کوئی نہ ایک آدھ انڈسٹری, اور ایک ہماری انڈسٹری دریا خان شوگر مل ہے, کتنے لوگوں کا روزگار ہے اس کے ساتھ. اگر ایک دو اور یہاں پہ شوگر ملی اور بن جائے, کیونکہ اتنا زیادہ گنا ہوتا ہے باہر ملوں میں جاتا ہے, تو یہ ہم کوشش کریں گے. باقی بکھر شہر کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. جو مسائل ہیں, سیوریج کا مسئلہ ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے, 15 سال سے, تو میں اب پہلے میں تھا ادھر 2010 تک, اب 13-14 سال ہو گئے ہیں. 10 سال سے تو سیوریج بن رہی تھی. جی ہاں, تو ابھی یہ بنتی رہی ہے, ابھی تک بنی نہیں. تو وہ جو قصوروار ہیں وہ اب میرا خیال ہے اکٹھے ہو گئے ہیں, اب پھر وہ ذکر بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے تھے کہ وہ نہیں بنا رہے, وہ کہتے تھے اس نے کام صحیح نہیں کیا, بننے نہیں دے رہا. تو یہ حالات ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جو میرا ایم ہے, جو مسئلہ ہے وہ روزگار کا ہے, مین میں رکھتا ہوں. اس کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں سیوریج کے, کیونکہ آبادی اتنی زیادہ بڑی ہے کہ وہ بندہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. عملہ بھی تھوڑا ہے صفائی کا, اور وسائل بھی نہ میونسپل کمیٹی کے پاس ہے نہ یونین کونسل کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا تو اس چیز پہ ہم زور دیں گے, صفائی پہ. اور اچھا, عامر عنایت شاہانی جو ہے نا وہ 10 سال تک نوانیوں کی مخالفت کرتے تھے, بلکہ بہت عرصہ سے ایک دوسرے حریف چلے آ رہے ہیں. تو یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں, یہ کیونکہ آپ کا حلقہ بھی اسی میں آ جاتا ہے 92 PP, اس کے کیا اثرات محسوس کرتے ہیں آپ؟ سر ایک دفعہ جو ہوتا ہے نا ایسا معاملہ, تو بے شک کوئی کہے کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, نہیں, اثر تو ایک دفعہ پڑا ہے. جی, بہت بڑا اثر پڑا ہے, کیونکہ جب 2 پہلوان مقابلے کے, تو جا کے رنگ میں جا کے صلح کر لیں, آپ لڑتے نہیں, تو پھر باقی عوام تو ایک دفعہ پریشان ہوتی نہیں, اب کیا ہو گیا ہے. تو یہ پہلوان تیاری کر رہے تھے 50 سال سے 70 سال سے, ایک دوسرے کے خلاف بڑکیں بھی لگ رہی تھیں, نعرے بھی لگ رہے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جاگیردار ہیں, کوئی کہتا تھا یہ وہ وڈیرے ہیں, سخت لوگ ہیں, فلانگ ہیں یہ. تو میں ان کے خلاف خادم بکھر بن کے آیا ہوں, اور عام لوگوں تک میں نے رسائی کروائی ہے. اب تمہارے لوگوں کے وہ ملتے ہیں, تمہارے گھروں پہ آتے ہیں میری وجہ سے, تو اب پھر آپ خود ان کے ڈیرے پہ چلے گئے ہیں. پھر ایک دفعہ لوگوں کو باہر نکالا, آپ کہتے ہیں کہ میں نے نکالا ہے, اب تو پھر انہی حویلیوں میں انہی ڈیروں پہ آپ خود چلے گئے. تو میری سمجھ میں تو یہ خادم بکھر جو تھے یہ اب خادم خان صاحب ہو گئے ہیں. صحیح. تو مطلب اتنی بڑی چینج کر کے, تو آپ کہیں کہ میں نے سیاست کو الٹا دیا, میں نے سیاست کے نئے, یہ کون سا رنگ ہے بھائی؟ ایک آپ مخالف کے پاس جا کے معافی مانگ لیتے ہیں, پھر یہ اس میں کون سی سیاست ہے؟ یہ تو ہر بندہ عام بندے کو کہہ لیں کہ کسی دشمن کے دروازے پہ چلا جائے, بات ختم. اچھا ملک جی, آپ نا بہت عرصہ سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ اس کے نبض شناس ہیں, میں تو یہ کہا کرتا ہوں. حویلیوں کی سیاست جو ہے نا یہ آپ نے دیکھی ہے, کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ دوسرے گروپ میں بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, مطلب دونوں گروپوں سے آپ کا بڑا تعلق رہا ہے, کیا فرق محسوس کرتے ہیں سیاست کا ان کا؟ میرے خیال میں کوئی مسئلہ خاص چینج نہیں ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. صحیح. تقریباً ایک جیسا ماحول ہے ہمارے بکھر کا, تو عزت احترام کا ہے ہمارا ہر فیملی کے ساتھ. تو میں تو کسی کو ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ, میں دونوں گروپ میں رہا, دونوں گروپس میں عزت سے رہا جتنی دیر بھی رہے. اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں ہر کسی کی, تو اپنی مجبوری کی وجہ سے بندہ چھوڑتا ہے, نہ کہ عوامی مفاد میں بندہ کسی کو چھوڑتا ہے یا کسی سے شامل ہوتا ہے. یہ اپنے ذاتی, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مفاد نہیں تھا,
تو یہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سارے. ہم بھی کسی کے ساتھ جائیں گے تو اپنے مفاد کے لیے جائیں گے. تو باقی دونوں گروپس کا جو مقابلہ ہے یا دونوں حویلیوں کی سیاست کا، تو اس میں ہر بندے کا اپنے جو اتنا ڈھانڈلا خاندان ہے، روادار اور روایتی اور پرانے زمانے کے لوگوں والا، ان کے ساتھ ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ہے، تعلق واسطہ ہے، وہ نبھاتے ہیں اپنے تعلقات. شانی صاحبان بھی ماشاءاللہ ان کے بھی بہت پرانا تعلق ہے، خاندانی سیاستدان ہیں. تو میں تقریباً ساروں کو برابر ہی ریٹ کرتا ہوں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. کوئی ایسی چینج نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ فلاں. بالکل فرق نہیں. ہر بندے کی روایات اپنی ہیں. نعمانی صاحبان کی اپنی روایت ہے، ان کے سٹائل جو ہے سیاست کا وہ اپنا کرتے ہیں. ڈھانڈلا اور ہمارا اور دوسرے لوگ ہیں، ہمارا کچھ اور طرح کا رویہ ہے کہ ہم صرف ووٹوں کو مد نظر نہیں رکھتے. ہم پرانا اپنا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں. اچھا، پی پی 92 کے عوام کے لیے کوئی پیغام؟ پی پی 92 کے عوام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں تو کہتا ہوں کہ چینج کو ووٹ کرے گی. اور چینج وہ ایسے ہے کہ آپ جب مصدقہ بندے جو ناکام ہو چکے ہوں، بار بار ناکام ہوں، بار بار انہی کو موقع دیا جائے، بار بار ناکام ہوں، تو ان کو میرا خیال ہے اب 92 کے عوام نہیں دے گی ووٹ. ووٹ جائے گا چینج کو، جو تبدیلی لائے گا اسی کو ووٹ جائے گا. ہاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی سوچ ہوگی اور ایک پڑھا لکھا ایجنڈا لے کے چلیں گے. یہ جو جلسوں کی سیاست ہے یا الزام تراشی کی سیاست ہے، ہم بالکل نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے بڑے بڑے الزام لگے اور اس کے بعد وہی دونوں فریق اکٹھے ہو گئے. تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنا ایک مشن لے کے نکلیں گے اور اس میں یہی ہوگا کہ تبدیلی ہوگی. پرانے سیاست کے جو روایتی اصول ہیں ان سے تبدیل کریں گے اور خدمت کا جو ہے نا اصل خادم ہم بن کے دکھائیں گے. ہاں، جو خادم. سوال ایک رہ گیا تھا میرا، سوال تھا کہ سنا ہے کہ تیسرے دھڑے کی بھی افواہیں ہیں. بھئی آپ لوگ جو ہے نا جی تیسرے دھڑے کے نام پہ بھی سر سیاست میں سب کچھ پاسبل ہے. جی. تو کوشش یہ ہے کہ ہم مین سٹریم میں داخل ہو جائیں. اگر مین سٹریم نہ ہوئی تو پھر چھوٹی چھوٹی ندیاں جو ہیں وہ مل کے پھر کچھ جو قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، تو وہ ضرور ہم کوشش کریں گے. ہم لوگوں کی نئی سوچ دیں گے. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ 4-5 دوست اکٹھے ہو جائیں تو اور ایک نئی سوچ کے ساتھ وہ الیکشن لڑیں. اور جس کو کم از کم بنیاد یہ ہو کہ ہم اگلے 5 سال 10 سال تک اس گروپ کو پھر مسلسل ایک تیسرے گروپ کو چلائیں گے. یہی نہیں ہوگا کہ ہم یہ الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد وہ سرائکی میں کہتے ہیں کانوں کان ہو جائیں گے. کانوں کان نہیں ہونا. پھر ہم نے انشاءاللہ اکٹھے رہ کے اگلا الیکشن تک پھر ہم ایک گروپ چلائیں گے پورا. جی ناظرین، ملک امجد علی کھواڑ صاحب ہمارے مہمان تھے. ان سے اس کے علاوہ بھی مزید بھی کیونکہ الیکشن کا سلسلہ سیزن ہے تو ان سے جو ہے نا جی آئندہ بھی گفتگو جاری رکھیں گے. معلومات افزا گفتگو ہوگی انشاءاللہ. بے حد شکریہ. شکریہ جناب.